ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ تو کیا خوب لکھا ہے نا کسی نے کہ زندگی کے بہت سے موقعوں پر ہم کہہ دیتے ہیں اچھا ہے، خیر ہے، چلتا ہے، زندگی ہے، لیکن حقیقت میں نہ تو اچھا ہوتا ہے، نہ چلتا ہے اور نہ ایسا ہوتا ہے، اور خیر تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ کئی بار انسان اپنے اندر کئی جنگوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، کئی بار انسان کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ سچ نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ انسان جس کا قہقہ پورے مجمع میں سب سے اونچا ہے وہ واقعی خوش ہے؟ تمہیں کیا معلوم اس کی تنہائیاں کیسی ہیں؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی تنہائیاں کتنے آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں؟ اس کے دل میں کتنا گھنگھور اندھیرا ہے؟ اسے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ہی سناٹوں کا سامنا ہے۔ ہم لوگ عموماً فزیکل انجریز کو کیور کر دیتے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ مینٹل ٹراما، واٹ اباؤٹ ڈپریشن؟ ان چیزوں کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ انسان کو جسم کے جس حصے میں درد ہو انسان اس کا حل کر لیتا ہے۔ وہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بازو میں درد ہے، سر میں درد ہے، اور اس کا علاج بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن مینٹل ٹراما کا کیا؟ ڈپریشن کا کیا؟ ایک انسان ہزاروں لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈپریشن اتنا خطرناک ہے جب آپ کے ارد گرد ایک بھیڑ ہے لیکن آپ اس بھیڑ میں اکیلے ہو۔ لوگوں کا ہنسنا، لوگوں کا رونا آپ پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ آپ ہر وقت اپنے دماغ میں ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہو۔ ہم لوگ عموماً جسمانی طور پر بیمار انسان پر ترس کھاتے ہیں، دماغی بیمار پر ترس ہی نہیں کھاتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھا انسان تو محض ڈرامے کر رہا ہے۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں ایسے ہی گھٹن ہونے لگتی ہے؟ ارے نہیں بھائی، یہ دنیا میں سب سے خطرناک بیماری ہے۔ جب تم اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر پاتے، جب تم اپنے دماغ میں چل رہی جنگوں سے لڑ لڑ کر تھک جاتے ہو۔ خدا کرے کہ کوئی انسان ذہنی طور پر اکیلا نہ ہو جائے۔ تمہیں کیا معلوم ذہنی تھکاوٹ سب سے بری تھکاوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تھکنے کے لیے ہزاروں کاموں کا کرنا ضروری نہیں ہوتا، کئی بار انسان کو سوچوں کا سفر بھی تھکا دیتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس نے جواب دیا کہ ضروری نہیں کہ قیامت کے دن میں کوئی آئے گی، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بیٹھے انسان پر قیامت گزر رہی ہو سکتا ہے جو معاملہ ہمارے لیے معمولی سا ہو، جسے دیکھ کر ہمیں لگتا ہو کہ ارے کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ کون سا پہلی دفعہ ہوا ہے، دنیا میں کئی لوگوں کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ ارے بھائی تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس انسان کے ساتھ تو پہلی دفعہ ہی ہوا ہے نا۔ دنیا میں موجود ہر انسان کی سہنے کی سکت، ہر انسان کے محسوس کرنے کی سکت الگ الگ ہوتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ انسان جو سہ رہا ہے وہ سہ نہیں رہا، وہ تو رفتہ رفتہ مر رہا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نہ جانے اس بیچارے کو کتنی مشکلوں کا سامنا تھا۔ ہم لوگ قبروں پر پھول رکھ آتے ہیں، ہم میت کے پاس کھڑے ہو کر اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں، تو جیتے جی کیوں نہیں؟ ایک انسان جو ذہنی طور پر ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے اسے کیوں نہیں بتاتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کتنا ضروری ہے؟ تم اسے اس کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ کیوں تم اسے بٹھا کر نہیں سمجھاتے ہو؟
ارے تمہارا وہ رونا دھونا اس لاش کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تم اگر واقعی کسی سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کو اس کی زندگی میں ہی جتاؤ، ورنہ یاد رکھو تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ ممتاز کی یاد میں بنایا تھا شاہ جہاں نے تاج محل، لیکن اس تاج محل کا کیا فائدہ جو ممتاز دیکھ ہی نہیں سکی؟ بعد میں صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھو، دنیا میں آج کل کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے۔ آج کل لوگ جسمانی طور پر کم اور دماغی طور پر زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں۔ آج کل لوگ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھو، ڈپریشن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یقین جانو، یہ جب ہوتی ہے نا تو تمہیں یہ دنیا ایک بند کمرہ لگنے لگتی ہے۔ تمہارا جب جی چاہے دل گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری سانسیں تم پر تنگ ہو گئی ہیں، تم ان خیالوں کو چاہ کر بھی اپنے دماغ سے ہٹا نہیں سکتے، اور ساتھ کھڑے لوگوں کو وہ سب کچھ تماشا لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پہ گزرے تو سمجھ آتی ہے، دوسرے کا تو تماشا لگتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو سمجھیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ہاتھ میں صرف پچھتاوے رہ جائیں۔ ہر انسان کے محسوس کرنے کی حس الگ ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اس کے مطابق سمجھیے، اسے یہ مت سمجھائیے کہ تمہارے ساتھ کون سا پہلی دفعہ ہوا ہے، دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اسے اس کے مطابق سمجھیے اور اسے اس کے مطابق سمجھائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے سے وہ انسان پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ تم نے نہیں سنا، وہ ایک رائٹر تھی جو کہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی، اس کا جی اس دنیا سے اکتا چکا تھا۔ وہ اپنے آخری خط میں لکھتی ہے کہ میں یہاں سے 17 کلومیٹر دور جا کر خودکشی کر لوں گی، اور اگر وہاں جاتے تک کسی ایک انسان نے بھی روک کر میرے ساتھ 2 گھڑی پیار بھری باتیں کی تو میں خودکشی کا یہ فیصلہ رد کر دوں گی۔ لیکن اس سے وہ کسی نے بات کی ہی نہیں اور اس نے خودکشی کر لی۔ ہو سکتا ہے تمہاری 2 پل کی محبت کسی کو زندگی کی طرف دوبارہ سے لے آئے۔ ہم لوگ جسمانی بیماری کے لیے دوا تو لا دیتے ہیں، لیکن کسی کو دماغی بیماری سے لڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈپریشن از ناٹ اے جوک۔ یہ ہنستے کھیلتے انسان کو مردہ کر دیتی ہے۔ یہ تمہیں موت پر اکساتی ہے۔ یہ تمہیں احساس دلاتی ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ یہ زندگی سے اکتاہٹ محسوس کروا دیتی ہے۔ اسی لیے اس ڈپریشن کو کمزور مت سمجھو، لوگوں کی ذہنی صحت کو بھی سمجھو۔ اور اگر تم ڈپریشن سے لڑ رہے ہو تو میری ایک بات مانو۔ چارلی چیپلن نے لکھا ہے کہ اس نے ایک دفعہ اسٹیج پر چڑھ کر ایک لطیفہ سنایا، سب ہنسنے لگے۔ اس نے دوسری دفعہ پھر سے وہی لطیفہ سنایا، لوگ پھر سے ہنسے۔ اس نے پھر تیسری دفعہ وہی لطیفہ سنایا تو کچھ لوگ ہنسے۔ جب اس نے وہ لطیفہ چوتھی دفعہ سنایا تو لوگ ہنسے ہی نہیں۔ تب چارلی چیپلن نے کہا، جو کہ اس دنیا کا سب سے مزاحیہ انسان تھا اور وہ دنیا کو ہنساتا تھا، تب وہ کہنے لگا کہ اگر ایک خوشی کو محسوس کر کے تم بار بار نہیں ہنس سکتے تو ایک دکھ کو محسوس کر کے بار بار کیوں روتے ہو؟ ہاں، میں جانتی ہوں تم جس کنڈیشن میں ہو تمہارے لیے یہ چیزیں سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن یقین جانو، ترکی کی ایک کہاوت ہے کہ جب اندھیرا اور گہرا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب سویرا قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمدرد کسی موڑ پر تمہارے انتظار میں ہو،
کوئی آ کر تمہارا ہاتھ تھام لے۔ تم اگر کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو کسی کو اپنا کندھا تو دے سکتے ہو کہ وہ اس کندھے پر سر رکھ کے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ تم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار تو کرا سکتے ہو سکتا ہے اس رائٹر کی طرح کوئی انسان تمہارے 2 پل کے میٹھے لہجے کے انتظار میں ہو اور تم اسے وہ نہ دو تو وہ دنیا سے اکتا جائے۔ اسی لیے آسانیاں پیدا کرو۔ جسمانی بیماریاں قابل علاج ہوتی ہیں، دماغی بیماریاں قابل علاج نہیں ہوتی۔ ذہنی دباؤ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج کل 18-19 سال کے بچے اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اور ماں باپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اس سب کی وجہ محبت ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بریک اپ کی وجہ سے ہی ڈپریشن میں چلا جائے۔ پڑھائی کا دباؤ، ماں باپ کے جھگڑے، یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو انسان کو اس طرف لے جاتی ہیں، اور ہمارے ارد گرد ہم سے پیار کرنے والے لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج سے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایک انسان بھی میری یہ باتیں سن کے اپنے ساتھ بیٹھے انسان سے 2 پل کو پیار بھری باتیں کر لیتا ہے، کوئی ڈپریشن میں مبتلا انسان میری یہ ویڈیو دیکھ کر 2 گھڑی کو سکون محسوس کر لیتا ہے، تو میں سمجھوں گی کہ میری یہ آج کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔